یہ خبر بتا رہی ہے کہ کورونا میں اقوام متحدہ اور عالمی بینک ترقی پذیر ممالک میں اسکول کھولنے کے حامی ہیں۔ ہائپوتھیٹیکل ہم بات کر لیتے ہیں، جب ہم نے ان سے امداد لی، ایڈ لی، مدد لی، برے الفاظ میں جب ہم نے ان سے جو ہے وہ بھیک لی، تو پھر ہمیں انہی کے کہنے پہ چلنا پڑے گا نا۔ وہ جب کہیں گے کہ کرونا ایک بھانبڑ ہے، کرونا تمہیں کھا جائے گا، تو ہمارے زعماء، ہمارے قائدین ہر آدھے گھنٹے کے بعد ٹیلی ویژن گھیر کر کے اور شور مچا رہے ہوتے تھے، ماسک پہنو، لاک ڈاؤن کر دو، 2 لاکھ راشن ہم نے بانٹ دیا کئی کروڑ کی آبادی میں۔ لیکن میڈم یہ کچھ زیادتی نہیں ہے؟ ایٹمی ریاست، ہماری صوبائی خود مختاری، 18ویں ترمیم، بھٹو صاحب والے ادھر صوبہ ادھر وفاق، یہاں صرف تڑیاں لگا رہے ہیں کہ جی مقامات پہ سختی ہوگی اور یہ ہوگا۔ اسد عمر صاحب نے پتہ نہیں کیا بہرحال عذرائے تفنن انہوں نے ایک ٹیلی فون نمبر شیئر کر دیا، نہ جانے کس کا۔ کیا کہیں گی صوبے کی حد تک اپنی بتائیے گا، آپ معلومات کیا ہیں؟ دیکھیں عارفین، بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں سیکنڈ ویو جو آئی ہے کرونا کی، اس سے نقصانات ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی کل اور آج بھی ٹی وی پہ میں دیکھ رہی تھی، بتایا جا رہا تھا کہ جتنا جو شرح ہمارے پاس جولائی میں آئی تھی جب پیک پر تھا، اور جولائی میں آپ کو یاد ہوگا کہ میرے والد صاحب کا بھی انتقال کرونا کی وجہ سے ہوا، تو یہ ہم نے تو اپنے بڑے بزرگوں کو کھویا ہے اور ہمیں اس کی شدت کا اندازہ ہے، کیونکہ ہماری پوری فیملی اس سے متاثر ہوئی تھی۔ تو اس کا میں سمجھتی ہوں کہ جو سعید غنی صاحب نے بیان دیا کہ اسکول کسی وقت بھی بند ہو سکتے ہیں، اگر اس طریقے سے تیزی سے پھیلتا گیا تو لازمی بات ہے کہ ہمیں اسکول بند کرنا ہوگا۔ رہی بات ابھی ایک سوال کے جواب میں جو نیشنل اسمبلی میں بتایا گیا کہ اربوں روپے جمع ہوئے اور وہ کسی بھی ایک متاثر پہ خرچ نہیں ہوا، وہ لوگ جن کا کورونا کی وجہ سے کاروبار بند ہوا، وہ جو 50% سے زائد 60% زائد لوگ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا۔ وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو احساس کے نام جس کو دیا گیا، جس کا ان کو نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے، کہ وہ جو پروگرام تھا، میڈم میرا سوال پورا نہیں ہوا، کائنڈلی آپ جواب پورا عنایت فرما دیں تو میں مشکور ہوں گا آپ کا۔ صوبائی حکومت کی اگر ہم بات کر لیں تو اس کی وہ پھرتیاں، وہ چابک دستیاں، وہ چالاکیاں وہ نظر نہیں آتی ود آل ڈیو ریسپیکٹ۔ وہ کہاں گئیں؟ وہ کورونا سے بچانے کے وہ دعوے وہ کدھر گئے؟ امداد کی نظر ہوگا جو سندھ حکومت نے کام کیا اس کو عالمی سطح پہ بھی سراہا گیا، وہ سوائے پرائم منسٹر کی پی ٹی آئی کی حکومت کے دنیا بھر میں اس کو سراہا گیا، اور ہم نے بہترین انداز میں نہ صرف کنٹرول کیا گیا، وہی لاک ڈاؤن تھا جس کی وجہ سے ہماری اب صوبائی حکومت کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اور ہم نے اس کی روک تھام کے لیے کام بھی کیا، اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اب بھی جو ہوگا انشاءاللہ، اللہ نہ کرے کہ وہ اس طریقے سے جو دنیا میں متاثر ہو رہا ہے اس طرح پاکستان، اللہ تعالیٰ پاکستان کو، ہم پاکستانیوں کو اس سے محفوظ رکھے، ہمارے شہریوں کو۔ لیکن جو احتیاط ہے وہ ہمیں کرنی ہے، کیونکہ میں اس سے متاثر ہوئی۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے گھر کے افراد کو، صرف میرے ایک بھائی کو ہوا تھا، پھر میرے پیرنٹس کو ہوا، پوری حتیٰ کہ فیملی کے 6 مہینے کے بچے تک کو ہوا۔ تو یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ جن کے گھر کے لوگ گئے، جن کے پیارے گئے، ان کے دل سے پوچھیں، جن کو نہیں ہوئے وہ نہیں۔ ہمارے منسٹر غلام مصطفیٰ مرتضیٰ بلوچ، آپ نے دیکھا راشد ربانی، یہ سب اس کی وجہ سے ان کی فیملی متاثر ہوئی ہے۔ رائٹ میم، یہی سوال لے کر کے میں مرکز کی طرف جاؤں گا۔ سر عطا اللہ صاحب، جناب من وزیر اعلیٰ بلوچستان کورونا کا شکار، اہم حکومتی عہدیداران کورونا کا شکار ہو رہے ہیں گائے بگائے، ڈاکٹرز ہیں، امپورٹنٹ ڈاکٹرز ہیں، بہت سگنیفیکنٹ ان کی سروسز ہیں، وہ کورونا کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک انتہائی اہم ذمہ دار کا میں ٹکر پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو معیشت کو نقصان ہوگا۔ سر کنفیوز ہی آ گیا ہوں، معیشت کو نقصان ہوگا اس لیے انسانی جانوں کا نقصان ہم قبول کر لیں گے، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، یا تو ایسے کریں کہ پورا لاک ڈاؤن کریں اور کرونا سے بچنے کی کوشش کریں، یا پھر یہ ہو کہ ہم اس طرح چلیں کہ کرونا سے بھی بچیں اور معیشت کو نقصان نہ ہو۔ دیکھیں، ہماری معیشت یہ ہے کہ آج میں نے کہیں سنا کہ تھوڑا سا کرونا کا ذکر ہوا، اسٹاک ایکسچینج فوراً نیچے گر گئی۔ جی ہاں بالکل، تو 2 خراب روپے کا نقصان نقصان ہوا ہے۔
دیکھیں ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے پہلے بھی پاکستان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ پرائم منسٹر کی وہ پوری دنیا نے سراہی، اور اس نے کہا کہ پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے، اموات بھی کم ہوئی، لوگ بھی کم افیکٹ ہوئے۔ ہم ابھی یہ کرنے جا رہے ہیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن، اگر کہیں پہ زیادہ کیسز ہو رہے ہیں تو وہاں پہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، اور باقی جو ہے ہم اپنے بچوں کو سیسا تو نہیں پلاتے ہیں۔ دیکھیں تعطیلات اسکول کی جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا 1 مہینہ اگر یا 15 دن یا 20 دن اس طرح کی کوئی چیز اگر کر دی جائے تو کیا حرج ہے؟ آن لائن کلاسز کے نام پہ پہلے بھی تو کاروبار چل رہا تھا کہ آن لائن کلاسز صرف 2% یا 3% وہ بچوں کی ہو سکتی ہے، باقی جو دیہات ہیں، باقی جو شہر کے باہر علاقے ہیں وہاں نہیں ہو سکتی۔ ہمارے جو یہ 7-8 مہینے ضائع ہوئے، آپ یقین کریں کہ اس میں ایک صرف بچے افیکٹ نہیں ہوتے، بچوں کی تعلیم افیکٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹیچر ہیں، وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسکول اونرز ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ روزگار ان کا جڑا ہوا ہے، وہ سارے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے کرونا کو بھی کنٹرول کرنا ہے، لیکن ہم نے پاکستان کی معیشت کو بھی بچانا ہے۔ سر کورونا کو ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، سر میں نے اپنے کل 4 سال کے بیٹے سے کہا کہ یار ہو سکتا ہے تمہیں اسکول جانا پڑے اگلے 15 دن میں، تو موصوف فرماتے ہیں کہ وائرس پھیلا ہوا ہے اور آپ کو اسکول کی پڑی ہے۔ چھوٹے سے بچے نے مجھے ہٹ وکٹ کر دیا، اور یہاں پروفیسر ڈاکٹر اسد عمر صاحب مدظلہ علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسکولوں سے کورونا نہیں پھیل رہا۔ یہ جو باتیں اللہ میاں کے کام کی ہیں وہ اسد عمر کو کون بتا جاتا ہے؟ ان کی مخبری کون کر رہا ہے؟ اور ان کو کیسے پتا کہ اسکولوں میں کورونا نہیں پھیل رہا؟ یا مالکان جو ہیں وہ مطلب اب چھوڑ دیں، اب آپ جواب دیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ نور العارفین کا 4 سالہ بیٹا جو ہے اس میں موجودہ کیبنٹ ممبر جو ہے ان سے زیادہ عقل اور سمجھ اور سوجھ بوجھ ہے۔ دیکھ بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ دوسری لہر کا اٹھنا کرونا کا یہ بڑا تشویشناک ہے، اور اس حوالے سے دیکھیں لوگوں کو سینسٹائز کرنا، ایجوکیٹ کرنا، موبلائز کرنا، SOPs کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن میں اور SOPs پہ عمل ہونا چاہیے۔ لیکن ایک میں نور العارفین صاحب گزارش کرتا چلوں کہ پوری قوم جو ہے یہ دیکھیں اس پہ، اس حکومت پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کسی کو، اس کی کوئی کریڈیبلٹی ساکھ نہیں ہے، اور یہ ہے کہ پوری قوم جو ہے کرونا کو بلا شبہ ایک وبا سمجھتی ہے، لیکن وہ ایک عذاب سمجھتی ہے، اور سچی بات یہ وہ ایک وبا ہے، اس کے متاثرین جو ہیں وہ چند ہزار ہوں گے۔ اس عذاب سے PTI حکومت کے عذاب کے متاثرین تو 22 کروڑ عوام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جذباتی ہو رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ بددعا نہ دے ڈالیں۔ کرونا کا دیکھیں رول عارفین صاحب کو ریزیڈول ایفیکٹ نہیں ہے، جو متاثرہ شخص جو ہے جب صحت مند ہو جاتا ہے تو پوری طرح صحت مند ہو جاتا ہے، لیکن یہ عذاب جو ہے اگر آج اس پہ قابو پا لیا گیا تو اس کے ریزیڈول ایفیکٹ، آفٹر ایفیکٹس ایسے ہیں کہ پتہ نہیں یہ قوم کب تک بھگتتی رہے گی۔ جی سر، نور العارفین صاحب یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بالکل پاگل ہو چکے ہیں، میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ اپنے اداروں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، جو اپنی آرمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو اپنے یہ باخودہ یہ چاہتے ہیں ملک جائے خدا نخواستہ بھاڑ میں، لیکن ان کی سیاست زندہ رہے۔ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سیاست نہیں کر رہے، چلے عمران خان کے ساتھ اختلاف ہے نا، جب یہ کیسز کی بات کرتے ہیں، NRO کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں عمران خان صاحب NRO نہیں دے سکتے، اور جب کیسز کی بات کرتے ہیں تو NRO پہ مجھے یاد آیا کہ اب چھٹی ہو گئی صاحب کی، کیسز جو ہے وہ عمران خان بنا رہا ہے۔ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی سے نثار چیمہ صاحب اور عطاء اللہ ایڈوکیٹ صاحب، تینوں معززین کا انتہائی مشکور ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔